آج 21 اکتوبر 2022 8 بجے جب ایف اے ٹی ایف کی طرف سے باضابطہ طور پر پاکستان کو گرے لسٹ سے نکلنے کا اعلان کیا گیا تو اس کے بعد کافی سارے سوالات جو ہیں وہ ذہنوں میں آ چکے ہیں۔ ان سوالات کے جواب ہم آپ کو یہاں پہ دیں گے۔ اب پہلا سوال یہ ہے کہ ایف اے ٹی ایف آخر ہے کیا؟ اس کا نام کیا ہے، یہ کس چیز کا ایبریویشن ہے اور یہ کام کیا کرتا ہے؟ ایف اے ٹی ایف فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس جولائی 1989 میں پیرس میں وجود میں آیا۔ یہ پہلے اس کو لانچ کرنے کا مقصد منی لانڈرنگ کو کاؤنٹر کرنا تھا، لیکن 9/11 کے واقعات کے بعد ایف اے ٹی ایف کے اندر ٹیررزم فائنانسنگ کو بھی ڈال دیا گیا۔ تقریباً 200 سے زیادہ کنٹریز ایف اے ٹی ایف کی ریکمنڈیشنز کو فالو کرتے ہیں اور اینٹی منی لانڈرنگ کے جو سٹینڈرڈز ہیں ان کے اوپر عمل پیرا ہوتے ہیں۔ اور ایسے ممالک جو منی لانڈرنگ کو روکنے کے لیے اور ٹیررزم فائنانسنگ کو روکنے کے لیے ایف اے ٹی ایف کے سٹینڈرڈز اور رولز یا پروسیجرز کو فالو نہیں کرتے، ایف اے ٹی ایف ان کنٹریز کو بلیک لسٹ میں شامل کر دیتا ہے۔ پریویسلی ایف اے ٹی ایف بلیک لسٹ میں 2 ممالک شامل تھے، جس میں نارتھ کوریا اور ایران تھے، لیکن آج 20 اکتوبر 2022 میں جب پاکستان کو گرے لسٹ سے نکالا گیا تو ایک اور ملک میانمار، اس کو بلیک لسٹ کی لسٹ میں شامل کر دیا گیا ہے۔ تو آج سے بلیک لسٹ میں 3 ممالک شامل ہو گئے، جو کہ ایران، نارتھ کوریا اور میانمار ہیں۔ گرے لسٹ کے نقصانات کیا ہو سکتے ہیں؟ ایف اے ٹی ایف گرے لسٹ میں رہنے کی وجہ سے آئی ایم ایف کی طرف سے، ورلڈ بینک کی طرف سے اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی طرف سے سینکشنز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ آئی ایم ایف سے لون لینے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ سیم اسی طرح سے ورلڈ بینک اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے لون لینے کے لیے بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ انٹرنیشنل ٹریڈ جو ہے اس میں ریڈکشن کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر مزید اس میں ایف اے ٹی ایف کی ٹیم جو ہے وہ سیٹسفائیڈ نہ ہو تو انٹرنیشنل بائیکاٹ کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ پاکستان ایف اے ٹی ایف گرے لسٹ میں 3 دفعہ آ چکا ہے۔ پہلی دفعہ یہ 2008 سے 2010 تک کا ٹائم تھا، اس کے بعد 2012 میں بھی پاکستان گرے لسٹ میں شامل ہوا اور 2015 میں گرے لسٹ سے نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس کے بعد 2018 میں دوبارہ سے تیسری دفعہ پاکستان گرے لسٹ میں شامل ہوا ہے، اور ابھی ریسنٹلی پاکستان کی کچھ 4 سال کی انتھک محنت کے بعد پاکستان ایف اے ٹی ایف گرے لسٹ سے نکلنے میں کامیاب ہو چکا ہے۔ ایف اے ٹی ایف کی طرف سے پاکستان کو 34 بڑے سخت اور بڑے مشکل ایکشن پلانز دیے گئے، اور پاکستان نے پچھلے 4 قلیل سالہ مدت میں ان ایکشن پلانز کے اوپر عمل درآمد کر کے، جس میں کافی سخت فیصلے کرنے پڑے، حافظ سعید صاحب کو سزا بھی سنانی پڑی۔ اس کے علاوہ سینٹ میں اینٹی منی لانڈرنگ کے نئے بل بھی پیش کیے گئے جو کہ منظور کروائے گئے۔ یہ سخت کام کرنے کے بعد آج 21 اکتوبر 2022 کو ایف اے ٹی ایف نے باضابطہ طور پہ پاکستان کو گرے لسٹ سے نکلنے کا اناؤنس کر دیا ہے۔ پاکستان کا ایف اے ٹی ایف گرے لسٹ سے نکلنے پر پاکستان کو کافی سارے فائدے ملنے والے ہیں، جس میں سے سب سے اہم آئی ایم ایف کی طرف سے، ورلڈ بینک کی طرف سے اور ایشین ترقیاتی بینک کی طرف سے قرضے ملنے میں آسانی ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ ایف ڈی آئی یعنی فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ پاکستان میں آنے میں آسانی ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ انٹرنیشنل انویسٹر جو پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنا چاہیں گے وہ پاکستان میں آرام سے، سکون سے، اطمینان کے ساتھ پاکستان میں آ کے اپنی اماؤنٹ کو، اپنی انویسٹمنٹ کو انویسٹ کر سکیں گے۔ اس کے علاوہ پاکستان کا جو ایک بانڈ جو پاکستان نے انٹرنیشنل بانڈ دیے ہوئے تھے 1.6 بلین ڈالر کے، جن کی میچورٹی ابھی دسمبر 2022 میں آگے آ رہی ہے، ان کو پے بیک کرنے میں پاکستان کو مشکل نہیں ہوگی، اور دنیا کا پاکستان کی اکانومی کے اوپر، پاکستان کی گورنمنٹ کے اوپر اور پاکستان کی معیشت کے اوپر ایک اچھا اطمینان اور کانفیڈنس بڑھ جائے گا، جس کی وجہ سے آنے والے دنوں میں پاکستان کی جو اکنامک ہستہ حالی تھی وہ بہتر ہوتی ہوئی دکھ رہی ہے۔